مائیں نسلیں سنوار دیتی ہیں۔ ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہشمند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا جی۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر مجھے آپ 30واں سپارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں سپارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورہ ملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورہ ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورہ نحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی۔ جوں جوں وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی سورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے جواب دیا، اور ساتھ ہیں کسی غلطی کے بغیر سورہ بقرہ بھی زبانی سنا ڈالی۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، بچے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی۔ یہ سنتے ہی میرا فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے سرپرست کو بھی لیتے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن یاد کرا دیا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پیشانی اور استعجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران و شرمندہ ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں سپارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں سپارہ کیسے یاد کر لیا؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے سورت یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا، ہم ویک اینڈ پر اس کی پسند کی جگہ پر جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے۔ میری امت کی ماؤں کو معاشرے کو کارآمد اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مرد اگر ہدایت پا جائیں تو اچھا ہے، ان کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن اگر خواتین ہدایت پا جائیں اور پیغام دین لے لیں تو بہت اچھا ہے۔ خواتین کے سمجھنے سے پورے معاشرے اور امت کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے خواتین کے لیے دین سمجھنا مردوں سے کہیں زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ پوسٹ اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر میرے بولنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا کمی رہ گئی ہو تو میں بھی معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔